جو خود مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، شاہ جی، جو حضور کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، وہ اور گھروں میں پیدا ہوئی تو لستن کأحد من النساء، ان جیسی کائنات میں کوئی عورت نہیں جو کسی اور کے گھر میں آئی۔ نبی سے ایک رشتہ، میں یہ کھلے لفظوں میں کہہ دوں، ان کے جتنے رشتے قائم ہوئے وہ ظاہری رشتے تھے، وہ ظاہری رشتے تھے۔ یہاں پر جو پیدا ہوئی وہ خود مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوئی، مصطفیٰ کا لنگر کھا کر جوان ہوئی، اس کو کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اس خاتون جنت کی شان کا اندازہ لگا، اس سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راشدہ ذاکیہ راضیہ راشدہ عابدہ خاتون جنت ملکہ فردوس سے بری شہزادی کونین کی عظمت کا اندازہ لگا کہ جو خود مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوئی، اور مصطفیٰ کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی کے جسم کے ٹکڑے کی شان، اللہ اکبر، میں نے معنی میں زیادتی برتی، ٹکڑے کا معنی بھی نہیں آتا۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، ٹکڑے کا معنی نہیں آتا، اس کا معنی یہ ہے کہ فاطمہ ہے ہی میرا جگر، فاطمہ میرا حصہ، میرا جگر ہے۔ اب ذرا اندازہ تو لگا لیں نسبت کتنی بڑی چیز ہے، نسبت کتنی بڑی چیز ہے۔ ساری باتیں، اللہ اکبر، جو بات دیکھنی ہے نا، صحابہ نے جو شان حاصل کی ہے، مقام حاصل کیا ہے، وہ ان کا کسبی ہے، ان کے من کی طہارت ہے، ان کی نیت کا حسن ہے، ان کی نیتوں کی پاکیزگی ہے۔ میں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، وقتی طور پر جھوم جانا یہ اور معاملہ ہے۔ اب یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں، اس بات کو ایک مستشرق نے نقل کیا ہے۔ کس نے نقل کیا ہے؟ مستشرق وہ ہوتا ہے کہ جو علوم دینیہ پر مہارت رکھتا ہے، اسلامی امور کو جانتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہوتا، لیکن مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ جتنی یونیورسٹیوں کے اندر جو پروفیسر موجود ہیں، اسلامیات پڑھاتے ہیں نا، مسلمان نہیں ہیں، لیکن اسلام کو جانتے۔ یہ جملہ اس نے کہا جس کو ابو الحسن علی بدوی نے نقل کیا ہے، اس جملے میں اس نے کہا یہ بات اور یہ اعزاز اور یہ شان اور یہ مقام اور یہ مرتبہ سوائے محمد الرسول اللہ کے اللہ کے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا، کسی رسول کو یہ مقام اللہ نے عطا ہی نہیں کیا، کسی نبی کو یہ عطا نہیں کیا۔ ایک واحد محمد الرسول اللہ ہے جن کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان باحیا ہے۔ کسی نبی کے ارد گرد بیٹھنے والوں میں آپ کو ابو بکر جیسا صدیق نظر ہی نہیں آئے۔ یہ عجیب بات ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ نبی گزرے نا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں، قرآن کے حوالے سے جانتے ہیں۔ مجھے بتائیے موسیٰ علیہ السلام کے کسی صحابی کا کوئی نام بتائے۔ یہ بڑے مولویوں سے سوال کرتے ہو یا مولوی بھی تم سے سوال کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی کا نام بتاؤ۔ داؤد علیہ السلام کے صحابہ کے نام میں سے کوئی الگ معروف ہے، قرآن اگر پڑھے ہوتے۔ سلیمان علیہ السلام کا صحابی، دوستان محترم، مستشرق نے یہ بات جو کی ہے تول کر کی ہے، سوچ کر کی ہے اور تول کر کی ہے۔ پوری بزم نبوت کے اندر کوئی نبی ایسا نہیں جس کے سامنے بیٹھنے والا بلال جیسا کوئی شخص ہو۔ بلال ایسی ہستی، یہ ساری شانیں میرے آقا کی ہے، حضور کی نسبت حاصل ہے، حضور کی نسبت حاصل ہے۔ صحابہ پر، اہل بیت طہار پر، ان کا جو من ہے نا کتنا ستھرا ہے، پاک کتنا ہے۔ آج میری اور آپ کی ہماری زندگیاں کس طرح سے گزرتی، عجیب معاملہ ہے۔
حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق حضور کا ذکر قائم کرتا ہے. یہ محفل جو کرتے ہیں نا، یہ حضور کا ذکر ہمارے ایمانوں کو تازگی بخشتا ہے. تازگی. میں نے دیکھا یہ چھوٹا سا یہاں پر بچہ بیٹھا تھا، سید صاحب نعت پڑھ رہے تھے، وہ بچہ فدا فدا ہو رہا تھا، فدا فدا ہو رہا تھا. یہ ایمان کی تازگی ہے. حضور کا ذکر چہروں پہ مسکراہٹیں لاتا ہے، خوشی بخشتا ہے. یہ ہماری محفلیں ہیں. لیکن دوستان محترم، عمل اور کردار، ہم جو کہتے ہیں نا کہ سنی عاشق بھی ہے، لیکن سنی کا عمل بھی عاشقوں جیسا ہی ہونا چاہیے. بے شک ہم عاشق ضرور ہیں. آپ اندازہ لگائیں، بڑی مشکل ترین بات میرے ذہن میں آئی ہے. میں الفاظ کا سہارا ڈھونڈ رہا ہوں کہ ایک مشکل بات آپ کے سامنے رکھوں کیسے. آج کا یہ دور، جوان میرے سامنے ہیں، ہم سب خطاؤں میں ہیں، غلطیوں میں ہیں، دور ہیں. وہ ایمان کہتے ہیں کہ بڑے ہمارے ایمان کمزور ہیں. یہ جملہ سنا ہے نا آپ نے؟ میں آپ کو بتاؤں ایمان کمزور کیسا ہوتا ہے اور ایمان مضبوط کیسا ہوتا ہے. خطا تو ہم نے کرنی ہے، مجھے اس سے انکار نہیں. ہم انسان جو تھے، عموماً لوگ کہتے ہیں جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں فوراً کہتے ہیں پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ملی. کہتے ہیں نا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ملی. یعنی وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں شاید میں نے گناہ کیا ہی نہیں. وہ جو کہتے ہیں نا پتہ نہیں مجھے کس گناہ کی سزا ملی، وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں، ویسے ہی مل گئی. نہ، قدم قدم پہ میرے بھائیوں ہم گناہ کرتے ہیں. ہماری آنکھیں خطائیں کرتی ہیں. بستر پر سونے سے پہلے اگر ہم سوچ لینا تو پھر ہمارے لیے زندگی سہل ہو، آسان ہو، راستے متعین ہو، احتساب و مراقبہ ہو تو پھر آسان ہو. صحابہ کی جو شان ہے نا اور اہل بیت کے جو مقام ہے، اس کا اندازہ آپ کو کیسے کراؤں. میں آپ گناہ کریں اور گناہ پر ڈٹ جاتے ہیں، گناہ پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر زبان سے کہتے پتہ نہیں کون سا گناہ. انکار کرنا شروع کر، اعتراف کے بجائے انکار پر آ جاتے ہیں. ذکر رسول چھڑ جائے، لذت و حلاوت و برکت سرور محسوس کرنے کے بجائے نوک زبان اعتراضات شروع ہوتے ہیں. یہ کہاں سے ان کو چھٹی مل گئی؟ یہ اس طرح سے ذکر کرنا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اس طرح سے نعت پڑھنا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ ہماری زبانیں کھلتی، عقائد بھی تباہ، عقیدے بھی تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن عمل، ہمارا کردار اور دن رات، یہ صرف مردوں کا حال نہیں ہے. ہماری بہن اور بیٹیاں، ان کی بھی یہ کیفیات ہوتی ہیں. اس مثال کو ذرا سمجھیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ ایمان مضبوط کسے کہتے ہیں اور صحابہ عصبت کے مینار کیوں ہیں، یہ اتنے بلند کیوں ہیں. ایک صحابی ہوئے حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی. گناہ سرزد ہو گیا، بڑا گناہ سرزد ہو گیا، گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا، فحش گناہ سرزد ہو گیا، حد کو پھلانگ گئے، تجاوز کر گئے، بڑا گناہ کر گئے. حضرت معاذ بن مالک اسلمی بڑا گناہ کر دیا، حد کو پھلانگ دیا، حد والا گناہ کر دیا. اب آپ سمجھ گئے؟ میں نے بہت سے الفاظ لے لیے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ اتنا بڑا گناہ ان سے سرزد ہو گیا. اب جب گناہ سرزد ہو گیا، اب اندر کا ایمان بولا، ایمان کا نور جاگا، ایمان کی روشنی آئی، آنکھوں میں آنسو آئے، نادم و شرمندہ ہوئے کہ یہ کیا کر بیٹھا، یہ مجھ سے ہو کیا ہے. رونا شروع کر دیا اور روتے روتے سرور عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے.
حدیث شریف میں لفظ آتے ہیں، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ طاہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میں گندا ہو گیا، مجھ سے بڑا گندا گناہ ہو گیا ہے، رسوائی والا کام کر لیا ہے، روح سیاہ ہو گیا ہوں، مجھے پاک کیجئے۔ رحمت عالم نے فرمایا، شفیع المذنبین نے فرمایا، ساری کائنات کے ہادی نے کہا میرے صحابی جا اٹھ چلا جا گھر، استغفار کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ آقا سمجھ تو گئے نا، لیکن اس سے کچھ کروایا نہیں، کہا جا اٹھ، چلا گیا۔ گھر جا کر توبہ کی، معافی مانگی، روتا رہا۔ گھر بھیجنے کا مقصد یہ تھا تنہائی میسر سے آئے اور خوب روئے اللہ کی بارگاہ میں، خوب روئے، رو 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 کے رب کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے، خبریں ساری رات مانگتے رہے، روتے رہے، لیکن دل نے پھر تسلی نہ ہوئی۔ پھر صبح حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ طاہرنی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے فرمایا جا واپس گھر جا کے معافی مانگ۔ یہ عمل 5 مرتبہ ہوا، 5 مرتبہ یہ عمل ہوا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ واپس، جاؤ واپس، جاؤ واپس۔ 5 مرتبہ حضور نے چھوٹ دی، رخصت دی، راستہ بتایا کہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ وہ توبہ کرتے رہے، وہ روتے رہے، لیکن دل نہ بھرا، دل میں سکون نہ آیا، آرام، چین اور سکھ محسوس نہ ہوا۔ ابھی تک رو 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 کر اپنا گناہ سامنے آتا تو نماز بے حلاوت ہو جاتی، ذکر بے حلاوت ہو جاتا، لذتیں اٹھ جاتی، سوچتا کہ میں نے تو اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اب اس سر کو سجدے میں رکھوں تو کیسے رکھوں، ہاتھ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، رو رو کر عجب کیفیت ہو گئی۔ 5ویں مرتبہ کائنات کے والی کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ طاہرنی، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اپنی زبان سے اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ پہلے آ کر تو صرف یہ کہتا رہا مجھ سے کوئی گناہ خطا کی بات نہیں تھی، صرف کہتا طاہر مجھے پاک کیجئے۔ اب اس نے نوکے زبان لایا، مجھ سے یہ روح سیاہی ہو گئی، میں نے یوں چہرہ کالا کیا، اس گناہ کے اندر گناہ کبیرہ کا سرزد مجھ سے ہو گیا۔ اب گنجائش باقی نہ تھی، اعتراف ہو گیا تھا، اقبال جرم ہو گیا تھا، سرور عالم کی بارگاہ میں اس نے اقرار کر لیا تھا، اب کوئی گنجائش نہ تھی۔ 5 مرتبہ میرے آقا نے رخصت دی، کہا جاؤ معافی مانگ، وہ کریم ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، کائنات میں لاکھوں جرم دیکھتا ہے، پردے ڈال دیتا اس کی شان ستاری کا کیا کہنا۔ دن رات ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ڈالتا ہے نا پردے، لقمہ دیتا ہے نا ہمیں، رزق دیتا ہے نا ہمیں، ہمارے تن پر لباس ہے یا نہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پردہ ڈالتا ہے، پردہ ڈالتا۔ میرے آقا نے یہ رخصت دی۔ اب معاملہ آگے بڑھ چکا تھا، سرکار نے فرمایا اچھا، صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ، میدان میں رکھو اور سارے مل کر اس کو پتھر مارو، سنسار کر دو اسے، اس کے جرم کی سزا حد نافذ کرو، اس کے اوپر مارو اسے۔ دوستان محترم، اگر آپ ان کا ایمان اور پاکیزگی اور حسن نیت کا یہ منظر دیکھیے، اپنا ساتھی صحابہ جب پتھر مار رہے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے تاجدار کائنات اپنے کمرے اور حجرے کے اندر سرکار کبھی بیٹھتے کبھی کھڑے ہوتے،
باہر سے اس کے کڑھنے کی آوازیں آتی، اس کو پتھر مارے جا رہے تھے۔ میرے آقا کبھی بیٹھتے کبھی اٹھتے، کبھی بیٹھتے کبھی اٹھتے۔ صاحب نے آگے بڑھ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم بھی تو آپ نے دیا ہے، آپ کے ہی حکم سے جو اس کو پتھر پڑ رہے ہیں۔ کہا وہ پتھر مارنا محمد کا احساس تھا، یہ جو مجھ سے رہا نہیں جاتا یہ میری رحمت کے تقاضے ہیں، یہ میرا رحم ہے، مجھ سے رکا نہیں جاتا۔ معاملہ بڑھ گیا۔ حدیث میں 2 طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تیسرا دن تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار تشریف فرما ہوئے، اس کی تدفین ہو گئی، دفن کر دیا گیا۔ حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، حد لگی ہے، حد لگی ہے، دفن ہو گئے۔ اب ہم سب انسان ہیں نا۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا، کسی نے کوئی دعائیہ جملہ کہا، یا حضور نے خود فرمایا کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ حدیث 3-4 طرق سے آ رہی ہے، سارے الفاظ اکٹھے کر رہا ہوں۔ یا سرکار نے خود فرمایا کہ اس کے لیے دعا استغفار کرے، یا کسی نے کہا، یا کسی نے برا جملہ کہا، اس کے جواب میں سرکار فرما رہے ہیں۔ وہ جملہ کیا تھا؟ ان پر کسی نے لعن کیا کہ وہ تو ایسا ایسا تھا جس نے اتنا بڑا گناہ کیا، برا بھلا کہا۔ جب آپ نے دعا کے لیے کہا، انہوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کے لیے دعا جس کو سنسار کیا گیا، پتھر مارے گئے، اتنا بڑا گناہگار، اس کے لیے دعا؟ تو سرکار نے جو جواب دیا، میرے آقا کے غلاموں سنو، رحمت عالم نے جو جواب عطا فرمایا، تاجدار کائنات نے فرمایا خبردار میرے صاحب و معاذ کو برا مت کہو، معاذ خود چل کے میری بارگاہ میں آیا تھا، 5 مرتبہ آ کر میری بارگاہ میں آ کر مجھے پاکیزگی کا کہنے لگا، میں نے اسے رخصت دیتا چلا گیا، لیکن وہ رکا نہیں، اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے پاک کیا ہے اور ایسی توبہ کی ہے، اگر معاذ کی توبہ کو میری امت میں تقسیم کر دیا جائے، قیامت تک کے لیے میری امت کے لیے صرف معاذ کی ایک توبہ پوری ہو جائے۔ اتنی بڑی توبہ کی ہے، اتنی بڑی توبہ کر گیا۔ میرے دوستو، یہ رحمت عالم کی بارگاہ ہے، جن کے نام ہم لیتے ہیں نا، یہ صحابہ، لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان لوگ آسان سمجھتے ہیں، صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ میں آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ احد کا مقتل ہے، ایک ایسا صحابی ہے، پاؤں میں لنگڑاہٹ ہے، لنگڑا ہے بھائی، جب چلتا ہے تو زمین کو گھسیٹتا ہے، رونتا ہے، زمین کو خراب کر کے چلتا ہے۔ جو معذور ہو نا لنگڑا، اس کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ گھسیٹ گھسیٹ کے چلے گا، زمین خراب ہوگی، نیچے لائنیں لگے گی، رونتا چلا جائے گا۔ پتہ یہ کون ہے؟ اس جلیل القدر کا نام ہے حضرت عمر ابن جبو، کہیے نا رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ مقتل احد کا، خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، ہم تو چاولوں کی دیگوں والے ہیں نا، ہم تو حلوے کھانے والے ہیں نا، ہم تو میٹھے پہ اترنے والے ہیں، مٹھائی پہ ٹوٹنے والے ہیں۔ وہاں حال یہ ہے، احد کا میدان ہے، انسانی سر گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، اللہ کا محبوب زخمی حالت میں موجود ہے۔ عمر ابن جمو حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجئے میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں، میں بھی، میرے 4 بیٹے ہیں، مجھے روک رہے ہیں، ابا جی آپ نہ جائیے، ہم جا رہے ہیں۔ بھئی 4 جوان بیٹے جس کے سرکار کے ساتھ، 4 جوان بیٹے، کڑیل
میدان احد میں، لیکن باپ کہتے ہیں میں بھی جاؤں گا۔ باپ کو بیٹے کہتے ہیں ابا جی آپ نہ جائیں، معذور ہیں، جہاد فرض نہیں ہے، آپ رک جائیے، ٹھہریے۔ اب یہ اپنی شکایت لے کر بیٹوں کی حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ بیٹے جانے نہیں دیتے، آپ کے ساتھ ہم نوا نہیں ہونے دیتے، میرے بیٹوں کو سمجھائیے۔ آپ نے فرمایا بھلے انسان تیرے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ میدان حشر میں چار جوان بچے 4 شہیدوں کا باپ کہلائے گا، بڑی شان ہے نا تیری، کافی نہیں ہے؟ کہا نہیں آقا، میری اصل میں ایک خواہش ہے۔ آپ ذرا دیکھیے گا صحابہ کی کیفیات کیا ہے، کتنی البیلی یہ خواہش، انوکھی خواہش کی۔ کہنے لگے آقا اصل میں بات یہ ہے، عمر کی یہ خواہش ہے، میں جب زمین پر چلتا ہوں نا تو بچے پیچھے سے دیکھتے ہیں، شاید ہنستے ہوں گے، چلتے ہیں نا تو زمین کو کیا کرتے ہیں، رونتے ہیں، کہتے ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت کی جو زمین ہے نا، جنت کی زمین ہے مشک اور عنبر کے گارے سے بنی ہوئی، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جنت کی زمین جو ہے اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلوں اور اس جنت کی زمین کو روندوں۔ کون سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ اہل سنت۔ خواہش دیکھیے، خواہش، جنت کی زمین کو روندنا چاہتا ہوں، اسی طرح جنت کی زمین کو گھسیٹنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے، یہ میری خواہش ہے۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے۔ اور میں یہ جملہ کہوں نا کہ جب عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میدان احد میں ہو گئی تو حضور کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا تو سرکار دیکھ کے مسکرانا شروع ہوئے، حضور ہنسے، مسکرائے میرے آقا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے؟ کہا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں، عمرو بن جموح کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی زمین پہ چل رہا ہے اور زمین کو روند رہا ہے۔ ہو گئی خواہش، ہو گئی پوری خواہش۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ لوگ جن کے سینے، یہ ہم جو کہتے ہیں نا میں قربان صحابہ پر، یہ وجہ ہے، یہ وجہ، انہوں نے وہ مارے کھائی ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حج پہ جانے والوں، عمرہ کرنے کے لیے مکہ مشرفہ میں جانے والوں، ان گلیوں میں صرف چند ساعتیں ہمیں چلنا پڑتا ہے نا، ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کچھ لمحے، کچھ منٹ چلنا پڑتا ہے، تو وہ گرمی آج ہمیں کھاتی ہے، ہماری کھال بڑی نرم و نازک ہو گئی ہے اور ہمارے احساسات بڑے کمزور ہو گئے ہیں۔ لیکن ذرا تصور تو کرو، ان مکے کی گلیوں میں جب بلال کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا ہوگا، وہ بلال کی کھال جو تھی اس پر جب پتھر گرم رکھے جاتے ہوں گے، ذرا غور تو کرو، مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے، صرف جان دینا بھی مشکل ہے۔ زہد و تقوی کی دنیا میں آ جاؤ، ہمارے لیے 5 نمازیں بھاری ہو گئی، ہمارے لیے 5 نمازیں بھاری ہیں، اذان کی صدائیں کانوں پہ بھاری ہو گئی ہے۔ وہ ادھر منظر تو دیکھو نا، مدینہ پاک کا یہ منظر تو دیکھو نا، رات کا وقت ہے، جس کا اپنا بابا جنت کا مالک ہے۔ دیکھو بھائی، میں اور نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ کس لیے پڑھتی ہے؟ یہی سمجھایا گیا ہے نا، جنت کا راستہ ہے، جنت ملے گی، ثواب ملے گا، راہ ہدایت ہے، ادھر جائیں گے، آپ کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے گی، قبر کی اندھیری کوٹھڑی جہاں کے اوپر پتھر رکھ دیے گئے، منو مٹی ڈال دی گئی، ایک باکس کے اندر آپ کو ڈال دیا گیا، ایک ادھورا سا لباس جس کو سلایا بھی نہیں گیا، 2 چادریں آپ کے گرد لپیٹ دی گئی، اس جگہ منو مٹی کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب وہاں پر کوئی روشنی نہیں، کوئی ہوا کا انتظام نہیں، کوئی چاندنی نہیں، کوئی سورج نہیں، کوئی لائٹ نہیں ہے، تو لائٹ تو چاہیے نا، گھبرائے گا نا۔ تو ہم کہتے ہیں، سنی کہتا ہے کہ تو اگر اپنی
صراط مستقیم پر چلائے گا، نبی کا غلام بنے گا تو تیری قبر میں آقا خود آ جائیں گے، روشنیاں بھر جائیں گی. یہ عقیدہ ہے نا، روشنی ہو جائے گی. میدان حشر تیرے لیے کیا بات ہو جائے گی. دوستان محترم، ہم ثواب کے لیے اور جنت کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں، ہم سے پھر بھی نہیں ہوتا. اور کہاں کہ جس کا اپنا بابا جنت کا مالک، خود سرکار فرمائے کہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے، مالک ہے، جنت ہے، لیکن ساری رات مصلی پر، ساری رات مصلی پر. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. صدائیں پہ صدائیں آ رہی ہے، رات گزر جاتی ہے، بلال آذان دے دیتا ہے، لیکن سیدہ کائنات کا سجدہ پورا نہیں ہو. یہ ان کے زود و برا، یہ اہل بیت اطہار کی شان پاکیزہ یہ ہے. صحابہ کا یہ عمل ہے، اہل بیت کا یہ عمل ہے. ان کی پاکیزہ زندگیوں کا جو دیکھو نا، ان کے احوال دیکھو. پھر جو ان کا غلام بنتا ہے نا، پھر جو ان کا غلام بنتا ہے، حضور علیہ السلام صحابہ و اہل بیت کی غلامی میں جو آ جاتا ہے، پھر اس کی دن رات کی زندگی پاکیزہ ایسے ہوتی ہے. میں یہاں پر آپ کو یہ بتلانا ضروری سمجھتا ہوں، چند لمحے اور آپ کو لوں گا. دوستان محترم، زندگی کتنی پاکیزہ اور ستھرا ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی ایسا بندہ یہاں پر ہے جو خواجہ غریب نواز کے خاندان کا ہو؟ ممکن غوث پاک کے خاندان کا ہو؟ آپ اندازہ لگا لیں، سینکڑوں اولیاء کاملین جن کے ہم رشتے میں کچھ نہیں لگتے، ہماری رشتہ داریاں نہیں ہیں، لیکن ہمارے منبر و محراب اور مسجد کے اوپر ان کا ذکر پاک ہو رہا ہے. ہوتا ہے یہ نہیں؟ کیوں ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ان اولیاء کامل، چونکہ ان کا تعلق سرکار سے، صحابہ سے، اہل بیت کے ساتھ بڑا پیارا تعلق تھا، انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا تھا. آج یہ کہنا مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ آج شاید کوئی جنید نہیں پیدا ہو سکتا. علامہ نے تو بڑے 2 مصروں میں بڑی عجیب بات کہی ہے. اب جنید کی بات کرتے ہیں کہ آج بایزید نہیں پیدا ہو سکتا. علامہ کہتا ہے ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا ہو، اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. وہ ایمان تو پیدا کرو، وہ ایمان پیدا کرو. وہ اہل سنہ والجماعت جس چیز کا پیغام تمہیں دیتے ہیں، وہ سرکار کے ساتھ تعلق جوڑ کر، اہل بیت سے تعلق جوڑ کر، صحابہ سے تعلق جوڑ کر، اولیاء کاملین سے تعلق جوڑ کر اپنی زندگیوں میں انقلاب لاؤ. اپنے آپ کو پاک اور صاف اور ستھرا کرو. چہروں پر ظاہر میں باطن میں حسن مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے، وہ کیفیات تمہارے اندر منتقل ہو، وہ لذت تمہیں آئے، وہ سجدے کی لذت تمہیں حاصل ہو جو انہوں نے سجدے کی. وہ لذت حاصل کرنی ہے. ایک ہے زبان کی لذت، کہتے ہیں ذکر رسول سے ہمارے ایمان کو تازگی ملی. جب تازگی مل گئی تو اب چمن کو ہرا بھرا کرو نا. کسی دوسرے کے چمن کو ہرا بھرا کرنے سے پہلے اپنا تو کر لو. تازگی میرے گلشن میں آ جائے اور میں خود مرجھایا رہوں، میرے اندر انقلاب نہ آئے. دوستان محترم، یہ بات ذہنوں میں رکھیے کہ کچھ معاملات ایسے نازک ہیں جن کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن یہ پیغام تو اتارنا چاہتا ہوں، یہ پیغام تو اتارنا چاہتا ہوں. دین مشکل نہیں ہے، دین کوئی اتنی بڑی سائنس اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے. اللہ کے رسول نے دین صاف ستھرے آسان لفظوں میں چھوڑا ہے، کسی مشکل میں نہیں ڈالا. وظیفے دیے تو وہ بھی بڑے مختصر، حدیث میں اگر چلے جائیں، اعمال بتائے تو بڑے مختصر. جب 50 نمازیں فرض ہو گئی شب معراج تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ 50 کی کتنی کر دی؟ جاتے رہے نا. واقعہ تو آپ کو پتا ہے. 50 کی 5 کر کے کہا پڑھو گے 5 لیکن ثواب
50 کا ملے گا. پڑھو گے 5 ثواب 50 کے ملے گے. واپس آ کر اپنی رب کی جو باتیں ہوئی، محب و محبوب کے ساتھ جو کلام ہوا، جو رب کے ساتھ ہم کلامی کرتے رہے، جو باتیں کرتے رہے، میرے نبی جیسا بھی کوئی سخی ہوگا اپنی باتوں میں شریک کار تمہیں کر لیا. محب اور محبوب پہ جو کلام ہوا تھا، جو باتیں ہوئی تھی شب معراج، جس کو حضرت خواجہ نصیر الدین نے 2 مصروں میں کہا کہ رات اسرا دی فضل خزانیاں نو امت واسطے میری سرکار لٹیا، سرما پا مازاغ دا پھر آقا پالن ہار دا خاص دیدار لٹیا. وہ جو خاص دیدار تھا، جو لیا تھا، سرکار نے صرف اپنے پاس نہیں رکھا، سرکار نے وہ پوری امت کو عطا کر دیا. آج بھی آپ جب نماز میں بیٹھتے ہیں، جب کہتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کلام حضور کا ہے. اللہ کی بارگاہ میں سرکار نے کہا التحیات للہ والصلوات، اور جواباً کہا، رب نے کہا، یہ حضور نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. آگے رب کی آواز آئی، خالق نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی. شامل کیا یا نہیں کیا؟ اور پھر بات کو سمیٹ دیا، ختم کر دیا، کہا کہ الصلاۃ معراج المومنین. الصلاۃ، میں آپ کو پوری معراج جو میں نے آیہ مقدسہ پڑھی ہے اس میں سے ایک بات یوں اٹھا کے رکھتا ہوں، غور کیجئے گا تو پھر ذرا اندازہ لگایا بات کتنی بڑی. ہر نبی کو معراج ہوا نا، ہر نبی کو معراج ہوتا ہے. سمندر کے اندر جگہ نمرود میں کسی کو کہاں کسی کو کہاں. ذرا اس معراج کا انداز ذرا آپ نے دیکھا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الی المسجد. تو بات تو سمجھ میں آنی چاہیے کہ نبی کا معراج مسجد سے ہی شروع ہوتا ہے، مسجد پہ ہی ختم ہوتا ہے. من المسجد الی المسجد، من المسجد الی المسجد. ہمیں کہتے ہو کہ ملا کی دوڑ، بڑے بھولے انسان ہو، ہمیں کہتے ہو کہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہے. یہاں قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا. رب کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی. نبی بھی مسجد سے ہی چلتا ہے اور مسجد میں ہی پہنچتا ہے. اسلام نے مسجد کو چھوڑا، مسجد کی بنیاد رکھی ہے. خود کائنات کے والی نے مدینہ الرسول میں جب پہنچے تو سب سے پہلے، بلکہ جہاں کچھ دن ٹھہرے، جہاں کچھ دن ٹھہرے، وہ جگہ کون سی تھی؟ مسجد، اونچی آواز سے کہیے مسجد، آخری بات بیان پورا ہو رہا ہے، مسجد قباء میں آپ کچھ دن ٹھہرے. اہل سیر لکھتے ہیں 8 دن ٹھہرے. جہاں 8 دن ٹھہرے وہاں پر کیا کام کیا؟ اس سے سا الگ تقوی، مسجد بن گئی تقوی پر بنیاد ہے. پھر وہاں سے چلے جہاں کچھ لمحوں کے لیے ٹھہرے، بنی سالم کی بستی میں. وہاں سے روانہ ہوئے نا مسجد قباء سے مدینہ، تو راستے میں کون سی بستی آئی؟ بنی سالم. وہاں پر ٹھہرے. کیا وقت تھا؟ وقت کیا تھا؟ جمعے کا. وہاں پر جمعہ ادا کیا. اس مسجد کو کیا آج کہتے ہیں؟ مسجد جمعہ. زیارت کی ہوگی اکثر لوگوں نے. مسجد جمعہ مسجد قباء سے بالکل 1 فرلانگ پر ہے. ادھر مسجد قباء بنائی، 1 فرلانگ آگے چلے جہاں جمعہ ادا کیا، آج وہاں پر مسجد جمعہ ہے. ابھی 2 فرلانگ آگے پہنچے، مدینہ الرسول آ گیا. مدینہ پاک میں پہنچتے ہوئے سب سے پہلے کیا کیا؟ بولیے نا، مسجد بنا. کیوں بھاگتے ہو مسجد سے؟ کیوں دوڑتے ہو مسجد سے؟ رسول تو معراج پر جاتا ہے، معراج پر رب سے ملاقات کے لیے جاتا ہے. دناؤ فتح اللہ او ادنا فقال قاب قوسین او ادنا پہ جاتا ہے، لیکن جاتا بھی مسجد سے ہے، پلٹ کے آتا بھی مسجد میں. اور تو کرو نا جوانوں، مسجد میں. مسجد ہمارا قلعہ ہے، مسجد ہمارے ایمان کی کے لیے یہ پناہ گاہ ہے. جہاں آج بھی مسلمان جاتا ہے تو کیا بناتا ہے؟ یہ وجہ اس کی یہ. یہاں پر جتنے آپ بزرگ آئے ہو، آپ نے 4 دن گزارے، مہینہ گزارا، 2 مہینے گزرے، سال گزرا، یہ اندر سے کیفیات شروع ہو گئی. مسجد مسجد بننی چاہیے. مسجد جہاں یہ مسلمان کی
شان ہے کہ پھر وہ اپنا اس مقام پر آ جاتا ہے۔ یہ پیغام تھا اس ساری بات کا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت، صحابہ کے ساتھ بولیے، اہل بیت کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، دین اسلام کے شاعر کے ساتھ، اور سب سے بڑا دین کا علامت مسجد کے ساتھ محبت کرو۔ جو شخص دیندار کے ساتھ پیار نہیں کرتا وہ دین سے نہیں پیار کرتا۔ دیندار سے پیار کرنا سیکھو۔ جو دیندار سے محبت کرتا ہے وہی دین سے محبت کرتا ہے۔ جسے دیندار ہی اچھا نہیں لگتا، داڑھی والا اچھا نہیں لگتا، امامے والا جس کا اچھا نہیں لگتا، اس کا فیشن کوئی اور ہے، اس کا ڈیزائن کوئی اور ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، ان سے یا ان سے محبت صرف اور صرف اسلام کے لیے محبت ہے، دین کے لیے محبت ہے۔ پہلے مسجد سے محبت کرو، مسجد والوں سے پیار کرو۔ یہ دنیا 4 روزہ ہے، 2 دن کی دنیا ہے، مرنا ہے۔ قبر کی دنیا میں سچے جہان میں پہنچنا ہے۔ بہنوں نے بھی، ماؤں نے بھی، سب دنیا فانی ہوگی، لیکن قبر کو آباد کرنا چاہتے ہو، قبر کو روشن دیکھنا چاہتے ہو، قبر کو منور دیکھنا چاہتے ہو، جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا چاہتے ہو، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنانا چاہتے ہو، قبر کے اندھیرے دور کرنا چاہتے ہو، قبر کو خوشبودار کرنا چاہتے ہو، تو آؤ سارے مل کر غلامی رسول میں آ جاؤ۔ دنیا بڑے بڑے فرما روا، بڑے بڑے حاکم، بادشاہ، پورے ہندوستان کے جو فرما روا، قطب الدین ایبک کو دیکھ لو، جلال الدین اکبر کو دیکھ لو، جنہوں نے موتی محل بنائے، میرا بازار بنائے، سرائے بنائی، 12 دریا بنائی، آج ان کی 12 دریا ویران ہے، آج ان کی سرائے ویران ہے، مینا بازار اجڑ گئے ہیں، موتی محل ویران ہے، لیکن بادشاہوں نے بھی اگر خدا کا گھر بنایا ہے تو وہ مسجد آج بھی حالانکہ ان کا وہ انہوں نے شوقیہ بنائی، یہ انہوں نے شوقیہ بنائی تھی، خدا کے لیے نہیں بنائی تھی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا اگر شوقیہ بھی یہ کام کرو گے تو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حاضرین کرام، آپ نے حضرت کا خطاب سنا۔ ہمارے عقائد اہل سنت پر بڑی خوبصورت طریقے سے بات کی، ایسی بات کی کہ جو یقیناً ڈائریکٹ دل میں اتر گئی، اور صحیح طریقے سے بتایا کہ عقائد اہل سنت والجماعت کیا ہیں۔ وہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس جماعت کے ساتھ ہو کے رہو، ادھر ادھر نہیں جانا، بلکہ اس جماعت کے ساتھ ہو کے رہو کہ جس پہ میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں وہ حضرت نے کس خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عشق میں، عمل میں، ایمان میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ بات کا اختتام اس پر ہوا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، ان کو آباد کرنا چاہیے، بنانا بھی چاہیے اور ان کو آباد بھی کرنا چاہیے۔ اور باقی جتنے بھی گھر ہیں نا دنیا کے، ان کی مدت کچھ سال ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ کچھ صدیاں ہوتی ہے، لیکن اللہ کا گھر جس جگہ پر بنتا ہے آنے والے مسلمان اس کو اور بہتر بناتے ہیں، آنے والے مسلمان اس کو اور بہتر بناتے ہیں، اور انشاءاللہ جب قیامت کی صبح ہوگی نا تو یہ مسجدیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گی۔ تو یہ آپ مسجدوں کے سلسلے میں جتنی بھی کاوش کرتے ہیں وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوتی ہے۔ اسی فکر کے کو لے کر، یہی ذہن میں رکھ کر، بڑے عرصے سے ایک خواب تھا کہ ایک شاندار اور خوبصورت مسجد کا جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں پر اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے۔ راولپنڈی کے جس علاقے میں میں رہتا ہوں، راولپنڈی بحریہ ٹاؤن فیز 8 کے بالکل قریب، تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر کی دوری پر وہ علاقہ ہے، اور تقریباً بحریہ ٹاؤن
آپ کے ذہن میں ہے کہ بیریا ٹاؤن جب آتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بڑی قیمتی وہاں پر پلاٹ ہیں، بڑی قیمتی وہاں پر مکان ہیں، اور جو جگہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ بیریا ٹاؤن میں شامل کریں، اتنی وہ خاص جگہ ہے. اور بیریا ٹاؤن فیز 8 کی میں جو بات کر رہا ہوں، جو تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پر پلاٹ کی قیمت جو ہے نا صرف ایک کنال کی تقریباً 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ کے نزدیک ہے. ویلیو ہے ایک جگہ کی، آپ کو سب پتہ ہے کہ بیریا ٹاؤن کا ایک نام ہے. تو الحمدللہ ہم نے اس خاص جگہ پر، کیونکہ ہمارا وہ علاقہ ہے، ہماری آبائی جگہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، بزرگوں کی اجازت کے ساتھ الحمدللہ مرکزی روڈ پر ہم نے پوری 6 کنال جگہ جو ہے وہ مسجد کے لیے وقف کی ہے. اور آپ یقین مانیں ارادہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ کل جب مسجد ایکسٹینڈ بھی ہو نا تو جگہ کی کمی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ضرورت پڑے کہ جی اب یہ گھر جو ہے بن گیا ہے، یہ بلڈنگ بن گئی، کوٹھی بن گیا ہے تو مسجد ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی. شروع سے ہی ہمارا ارادہ ہے کہ مسجد خوبصورت اور شاندار بنے، بے شک آہستہ آہستہ بنے، آرام آرام سے بنے، لیکن جب اللہ کا گھر تیار ہو. باقی ہم اپنے گھروں کے لیے کتنی محنت اور کوشش کرتے ہیں. میں صرف اور صرف یہ میرے ذہن میں ایک سوچ آئی کہ مسجد جس وقت یہ گھر عارضی نہیں ہے اور قیامت کی صبح تک رہنے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کو خوبصورت اور شاندار بنائیں. یہ عارضی تو نہیں ہے نا کہ صرف کچھ دن بنایا جائے چھوٹی سی 2 کمرے کی مسجد. یقیناً جہاں پر اس کی ضرورت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر آپ ایسی ایک منصوبہ آپ بنا سکتے ہیں، آپ کے پاس جگہ ہے تو ایک بڑی چیز کو سوچیں، اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرنے والا ہے. تو الحمدللہ اس سوچ کو سامنے رکھ کر، اور ربیع الاول کی یہ برکتیں تھی کہ یہ ذہن میں یہ سوچ آئی، اور پھر الحمدللہ جب عمرے پہ گیا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت ہوئی. اور الحمدللہ پاکستان گئے تو 16 اپریل کو علماء اور مشائخ کی موجودگی میں ایک الحمدللہ ایک بڑے اجتماع میں وہاں پر مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا. یہاں پر ویسے تو مسجد کی ایک تصویر یہاں پر سامنے جو ہمارا ایک ارادہ ہے یہاں پر موجود ہے. باقی میں صرف اور صرف علماء کرام اور باقی جو ساتھی دیکھنا چاہیں تو الحمدللہ جو ہماری ابتدا ہوئی ہے اور اتنی خوبصورت اور شاندار ہوئی ہے وہاں پر، اور بڑے سادات عظام نے بالخصوص بڑے مشائخ عظام نے بعد میں فون کیا اور مبارکباد دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ محفل نہ صرف کامیاب تھی بلکہ بڑی مقبول محفل تھی. اور یقین مانے اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اس مسجد جو جگہ ہے اس جگہ پہ ہم نے پروگرام کیا. یہ نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اوپن ایئر میں پروگرام کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مسجد بن چکی ہے اور اس کے اندر پروگرام ہو رہا ہے. ایسی کیفیات تھیں الحمدللہ. اور مسجد کا نام جو ہم نے رکھا ہے وہ جامعہ مسجد البتول رکھا ہے. جامعہ مسجد البتول سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے نام پر نام رکھا ہے. البتول کی حکمت آپ کو میں بتاؤں، البتول رکھنے کی کیا وجہ ہے. سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کا نام لو اور اس کی عبادت دنیا سے علیحدہ ہو کے اور ٹوٹ کر اس کی عبادت کرو. اپنے رب کا خوب طریقے سے نام لو. اور یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے وَتَبَتَّلْ، بتل یہاں پر استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے. دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سر کو جھکا دو. اور حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا نام بھی بتول اسی وجہ سے ہے کہ جو آپ نے عبادت کی وہ ایسی عبادت کی کہ عبادت کو بھی اس پر ناز ہے. جس طرح حضرت صاحب نے اپنے خطاب کے دوران ذکر کیا اور کہا کہ ساری رات آپ کی عبادت ہوتی رہتی تھی، ساری رات عبادت ہوتی تھی، آپ کے نوافل ختم نہیں ہوتے تھے اور صبح ہو جایا کرتی تھی. اور سردیوں کی لمبی رات میں جب صبح ہوتی نا تو آپ اللہ تعالیٰ کی حضور یہ دعا کرتی کہ یا اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں. سردیوں کی راتیں لمبی ہوا کرتی ہیں، کہتی ہیں یا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے. میں اس رات میں جب عبادت کرتی ہوں اور ابھی میرے سجدے ختم نہیں ہوتے اور تیری رات ختم ہو جاتی ہے.
یا اللہ کوئی ایسی رات بنا دے کہ میں جی بھر کے تیرے حضور سجدے کر لوں۔ تو یہ ساری نسبتیں ہیں، یہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی عبادت کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ جو نسبت ہے، اس کو الحمدللہ سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مسجد کا نام مسجد البتول رکھا ہے۔ اور یہاں پر مختصراً ایک بات، ہم نسبتوں کے لوگ ہیں، حضرت نے پوری تقریر نسبت پہ کی ہے کہ ہم نسبتوں کے لوگ ہیں، ہم نسبتوں کا پاس کرنے والے اور اس کے مطابق اور اس کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں۔ مختصر ایک بات کرتا ہوں کہ میں کیوں ایک موٹیویشن ملی کہ اس مسجد کا نام مسجد البتول رکھا جائے۔ مختصر بات کرتا ہوں، قدرت اللہ شہاب کا نام تو سب نے سنا ہے اور شہاب نامہ بھی تقریباً زیادہ لوگوں نے پڑھا ہے۔ اب پتہ نہیں آپ نے شہاب نامے کا حوالہ دے کر ایک میں بات کر رہا ہوں، آپ نے اس جگہ ہاں اس شہر میں قدرت اللہ شہاب سفیر بھی رہے ہیں، اور اکثر ساتھیوں سے بات ہوتی ہے وہ اور کوئی کتاب ان کے پاس ہو نہ ہو اور اکثر وہ شہاب نامے کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے شہاب نامہ پڑھا ہے، تو قدرت اللہ شہاب نے ایک واقعہ ذکر کیا، غور سے سننے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ، ایک جمعے کا وقت تھا، میں ایک گاؤں سے گزر رہا تھا، میں نے کہا نماز جمعہ ادا کر لوں۔ میں مسجد میں گیا، وہاں ایک بزرگ گاؤں کے عالم دین تھے، اسی جگہ کے رہنے والے، وہ خطاب کر رہے تھے۔